سفید محل ایپیسوڈ 21۔ جب وہ لاش زمین پر اتری تو بہت سے نوجوان اس پر ٹوٹ پڑے۔ ہر طرف شور ہو گیا، آ گیا آ گیا۔ کامران تو اس لاش کو نہ پہچان سکا، لیکن بستی کے نوجوانوں نے دیوتا کے گھر کے اس خبیث بڑے پجاری کو فوراً پہچان لیا اور آنن فانن بڑے بڑے پتھروں سے اس کا سر اور جسم کچل کر رکھ دیا۔ یہ لاش تھی کہاں؟ کامران نے سوچا۔ یہ لاش شومگا نے کھڈ میں پھینکوا دی تھی۔ اچانک جواب آیا اور کنوارے بدن کی خوشبو بھی ساتھ آئی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر لائی ہوں۔ میں جانتا تھا یہ کارنامہ سوائے تمہارے کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کامران نے کہا۔ یہ تو بتاؤ، یہ بڑا پجاری اچانک کس طرح مر گیا؟ اسے شومگا نے مارا تھا۔ جب میں بڑے پجاری کے روپ میں گالٹا کے کمرے میں آ گئی تھی اور میں نے اسے خاصا سخت سست کہا تھا تو اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بڑے پجاری کو ٹھکانے لگائے بنا نہیں رہے گا۔ شومگا بڑے پجاری کا خاص چیلا تھا، اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سے واقف تھا، اس لیے اس کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارنا ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ انتقام کی آگ نے اس مسئلے کو اور آسان کر دیا۔ چاند کا دیواروں کے پیچھے کوئی اور پجاری تو نہیں؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، جتنے تھے وہ سب صحن میں موجود تھے، اور وہ بھی اب نہ رہے۔ کل جنہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اب وہ اپنے گھمنڈ سمیت زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں۔ یہ انسان بھی کتنا نادان ہے، فانی ہونے کے باوجود دوسروں کو فنا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ چاند کا بڑے تاسف سے یہ کہہ رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، کامران، یہاں آپ کب تک کھڑے رہو گے؟ کامران نے چونک کر ہاتھ تھامنے والی کو دیکھا، وہ گالٹا تھی۔ پھر جیسے اسے ہوش آ گیا۔ کامران اور سنگینا کا گھرانہ اس کا منتظر تھا، جبکہ بستیوں کے دوسرے لوگ جا چکے تھے۔ کامران تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ جب کامران ان کے نزدیک پہنچا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، جبکہ گالٹا نے بڑی عقیدت سے اس کے پاؤں چھوئے۔ کامران فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے گالٹا کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور سب سے مخاطب ہو کر بولا، ارے یہ تم لوگ سجدے میں کیوں گر گئے؟ فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ کامران کا حکم سنتے ہی سب کے سب اس کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ کامران نے سب کی آنکھوں میں عقیدت و احترام کی روشنی دیکھی۔ وہ گڑبڑا گیا، جانے یہ لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں۔ جب ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بدی پھیلانے والے بدمست ہو جاتے ہیں تو دیوتا کو خود آسمانوں سے اترنا پڑتا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیوتا کے درشن کر رہے ہیں۔ گالٹا کا باپ کہہ رہا تھا۔ ارے مارے گئے! کامران ایک دم چونک اٹھا اور گالٹا کے باپ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولا، مجھے تم دیوتا بنانے کی کوشش مت کرو۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، تم میں سے ہوں۔ میں تو دیوتا کے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ پھر وہ چمتکار؟ گالٹا کے باپ نے پوچھا۔ جو کام تم نے کیا ہے وہ کوئی ہم سا آدمی نہیں کر سکتا۔ چمتکار تو صرف دیوتا دکھا سکتا ہے، یا دیوتا کا اوتار۔ تم لوگوں نے جو کچھ دیکھا اسے فریب نظر سمجھو۔ مجھ سے جو کچھ سرزد ہوا اس میں کسی کی مدد شامل تھی، اور اس کی مدد سے چیونٹی ہاتھی کا مقابلہ کر گئی۔ کامران نے ہنستے ہوئے کہا، دیوتا کے اوتاروں کا حال تم نے دیکھ ہی لیا، اب مجھے تو اوتار نہ بناؤ۔ تم نے ہماری بیٹیاں واپس دلا دیں، تم ہمارے لیے دیوتا سے بھی مہان ہو۔ اس مرتبہ گالٹا کی ماں بولی، آؤ اب گھر چلیں۔ شام کو دونوں گھرانوں نے کامران کے اعزاز میں زبردست ضیافت کا اہتمام کیا۔ طرح طرح کے مشروبات، ہزاروں قسم کے کھانے، اس پر پرخلوص اصرار،
سب کچھ کھلانے کی خواہش اور کامران کی نہیں۔ آج پوری بستی میں جشن کا سا سما تھا۔ ہر گھر میں چراغاں، جس گھر میں کوئی لڑکی واپس آئی تھی اس گھر میں روشنی ہی روشنی تھی، خوشی ہی خوشی تھی۔ رات کو گالٹا کا باپ بستی کا چکر لگا کر آیا تو اس نے بتایا، بستی والے کل رات تمہارے اعزاز میں ایک جشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، جشن کی کوئی ضرورت نہیں، میں کل رات یہاں نہیں ہوں گا، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، کامران نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں جاؤ گے؟ گالٹا نے پوچھا۔ کہیں بھی، کسی بھی سمت، جدھر منہ اٹھے گا نکل جاؤں گا، کامران نے کہا۔ پرسوں چلے جانا، گالٹا کی ماں نے اصرار کیا۔ ہاں ایسی بھی کیا جلدی، چلے جانا آرام سے، رگولی بھی بولی۔ نہیں، مجھے جانا ہی ہوگا، اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں، کامران نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ گالٹا کے ماں باپ، سنگینا کے گھر والے کسی بھی طرح اسے اتنی جلدی چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ کافی دیر تک تکرار ہوتی رہی، جشن میں شرکت کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا، لیکن کامران نے جو فیصلہ کر لیا تھا اس پر وہ اٹل رہا۔ اچھا، اگر تم نے کل صبح جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک بات میری غور سے سن لو، گالٹا کے باپ نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم چاہے مشرق کو جانا، چاہے شمال یا جنوب کو، لیکن مغرب کی طرف نہ جانا۔ وہ کیوں؟ کامران کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ ٹھگوں کا علاقہ ہے، گالٹا کے باپ نے بتایا۔ اکا دکا چلتے راہگیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ قافلے کے قافلے لوٹ لیتے ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے کہ لٹنے والے کو اپنے لٹنے کا بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اطلاع تو میرے لیے بہت دلچسپ ہے، کامران خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ذرا تفصیل سے ان ٹھگوں کے بارے میں بتاؤ، ایسا وہ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ آدمی خوشی خوشی لٹ جاتا ہے؟ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، شمال سے ایک تاجروں کا قافلہ آیا تھا اور گرناؤ جانا چاہتا تھا۔ گرناؤ تاجروں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ راستے میں انہیں ایک راجہ ملا جو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ تاجروں نے راجہ اور راجہ نے تاجروں کو دیکھا تو دونوں ہی خوش ہو گئے۔ تاجروں نے سوچا چلو ان کا بوجھ راستے میں ہی ہلکا ہو جائے گا۔ راجہ نے سوچا تاجروں کا یہ قافلہ جانے کہاں سے آیا ہے، اس کے پاس جانے کیا کیا ہوگا، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ شام ہو چکی تھی، راجہ کہیں پڑاؤ ڈالنے کی فکر میں تھا، تاجر بھی کہیں رات بسر کرنا چاہتے تھے۔ راجہ نے انہیں اپنے ساتھ رات بسر کرنے کی دعوت دے ڈالی، جو تاجروں نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ راجہ کا حکم ملتے ہی خیمے نصب کیے جانے لگے، ایک جگہ کھانے پینے کا بندوبست ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل دکھائی دینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد جب راجہ نے محفل جمائی تو تاجروں نے بہترین موقع جان کر راجہ کو اپنا اپنا مال دکھانا شروع کیا۔ جب سارے تاجر اپنا اپنا مال دکھا چکے تو راجہ کے حکم کے منتظر رہے۔ آخر راجہ نے لب کھولے، کسی تاجر کو مایوس نہیں کیا جائے گا، اور اب کوئی تاجر گرناؤ کا تھکا دینے والا سفر نہیں کرے گا۔ ہم کسی کے پاس کچھ نہیں رہنے دیں گے، ہر چیز ضرور لیں گے۔ دور دیس کے تاجروں، اب اپنا اپنا مال باندھ لو اور رقص و موسیقی سے دل بہلاؤ۔ راجہ کے اس حکم نے انہیں سرشار کر دیا، ایسا قدردان تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنا مال باندھنے لگے۔ مال باندھ کر وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ تب راجہ نے تالی بجائی۔ اچانک خیمے میں ایک بجلی سی کوندی، ایک شعلہ سا لپکا اور ہر شخص اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ خیمے میں ایک حسین رقاصہ محو رقص تھی۔ پھر اس رقاصہ نے ساقی کا کام بھی شروع کر دیا۔
اس میں جبی نازنی کے ہاتھوں کون پینا پسند نہ کرتا۔ وہ تو خیر شراب تھی، اگر زہر بھی ہوتا تو لوگ خوشی خوشی پی جاتے۔ جام پر جام لنڈھائے جانے لگے، اعضاء کی شاعری چلتی رہی، خمار انگڑائیاں بن بن کر ٹوٹتا رہا، رات کی زلفیں کھلتی رہیں، یہاں تک کہ اس کے بدن پر اجالا پھیل گیا۔ سپیدہ سحر نمودار ہوا تو حقیقت کے پردے سے بھیانک چہرہ برآمد ہوا۔ اب وہاں راجا تھا، نہ وہ شعلہ بدن رقاصہ، نہ ان کا مال و اسباب۔ تاجروں کے جسموں سے ان کے کپڑے تک اتار لیے گئے تھے۔ ٹھگوں کا سردار راجا کے روپ میں اپنا ہاتھ دکھا کر جا چکا تھا۔ گالٹا کا باپ کہہ رہا تھا، تاجروں کا یہ لٹا پٹا قافلہ اپنے جسموں پر پتے لپیٹے ہم تک پہنچا۔ تب ہمیں یہ ایک نیا واقعہ سننے کو ملا۔ اس سے پہلے ان ٹھگوں کے بے شمار واقعات اور طریقہ ہائے واردات کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ اب میں نے طے کر لیا ہے کہ میں کسی اور سمت نہیں جاؤں گا سوائے مغرب کے، کامران نے کسی ضدی شہزادے کی طرح کہا۔ خواہ مخال لٹ جاؤ گے، گالٹا کے باپ نے تنبیہ کی۔ اپنے پاس ہے ہی کیا لٹنے کو، کامران نے شانے اچکا کر کہا۔ تمہاری خوبصورت گھوڑی، گالٹا کے باپ نے اشارہ کیا۔ ہاں، یہ واقعی میرے لیے بہت قیمتی ہے، ابلا سے میں کسی قیمت پر ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں۔ کامران ایک لمحے کو فکر مند ہو گیا۔ بہتر ہوگا تم ادھر کا رخ نہ کرو۔ یہ بھی ممکن نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے میری گھوڑی اڑانے کی کوشش کی تو میں ان کی پوری بستی اڑا دوں گا، کامران نے بڑے جوش سے کہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد آخر کامران کو اس کے بستر تک پہنچا دیا گیا۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ کامران بستر پر لیٹا تو اسے پھر دنیا کی خبر نہ رہی۔ صبح سویرے گالٹا نے اسے جگایا۔ اس نے آنکھ کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر ابھی تارے جھلملاتے تھے۔ آفتاب کے رخ سے ابھی پردہ نہ ہٹا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر نہا دھو کر فارغ ہوا تو اتنے میں سنگینہ بھی آ گیا۔ اس وقت کمرے میں گالٹا، سنگینہ اور کامران کے سوا کوئی نہ تھا۔ ہاں بھئی گالٹا، کیا حال چال ہیں؟ کامران نے سنگینہ کو شرارت سے دیکھنے کے بعد اپنی نظریں گالٹا پر جما دیں۔ ٹھیک ہوں، گالٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور سنگینہ تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں، سنگینہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آئندہ بھی تم دونوں ٹھیک ہی رہنا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے شادی کر لینا، کامران نے ہدایت کی۔ میں تو آج ہی شادی کرنے کو تیار ہوں، سنگینہ نے جواب دیا۔ پھر اعتراض کس کو ہے؟ کیا گالٹا تمہیں؟ کامران گالٹا سے مخاطب تھا۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ میں اب سنگینہ کے قابل نہیں رہی، اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی، گالٹا نے سر جھکا کر کہا۔ پاگل مت بنو، تم پر جو گزری اسے بھول جاؤ، کامران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارے ارادے کو دخل نہ تھا۔ تم داسی بننے سے پہلے جس طرح جھرنے جیسی تھیں اسی طرح آج بھی ہو۔ تمہاری روح پاک اور شفاف ہے۔ پھر سنگینہ جیسے چاہنے والے لڑکے بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتے۔ اس کی ہو جاؤ جو تمہیں ہر حال میں قبول کرنے کو تیار ہے۔ لاؤ اپنا ہاتھ لاؤ۔ گالٹا نے فوراً اپنا ہاتھ کامران کی طرف بڑھایا۔ کامران نے گالٹا کا ہاتھ تھام کر سنگینہ کو آگے آنے کو کہا۔ سنگینہ آگے بڑھا تو کامران نے کہا، میں اگرچہ بزرگ تو نہیں، پھر بھی بزرگوں والا کام انجام دے رہا ہوں۔ گالٹا کا یہ نازک سا ہاتھ تمہارے مضبوط ہاتھوں میں زندگی بھر کے لیے دینا چاہتا ہوں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ سنگینہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا گالٹا کا ہاتھ تھام لیا اور پرجوش ہو کر بولا،
میں قبول کرتا ہوں صدقے دل سے اور پورے خلوص سے۔ مبارک ہو، کامران نے چہک کر کہا۔ اچانک گالٹا کے چہرے پر شفق پھوٹی، ہر سو رنگ بکھر گئے۔ وہ سنگینا سے ہاتھ چھڑا کر شرماتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ کامران اور سنگینا بے اختیار ہنس پڑے۔ سنگینا، اس لڑکی کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا، یہ آگ کے دریا سے گزر کر آئی ہے۔ کامران نے سنگینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں گالٹا سے بے حد محبت کرتا ہوں، سنگینا نے جواب دیا۔ یہ 100 جوابوں کا ایک جواب تھا۔ اس جواب کے بعد مزید کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد گالٹا کا باپ، اس کی ماں اور اس کا بھائی سگرام اندر سے نکل آئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسے روکنے اور جشن میں شریک ہونے کے لیے اصرار کیا، لیکن کامران جو دھن کا پکا تھا ان کے بہلاوے میں نہ آیا۔ مجبوراً دکھی دل سے انہوں نے کامران کو رخصت کیا۔ سارزہ کے لوگوں کو جب کامران کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بادلوں کی طرح گالٹا کے گھر پر امڑ آئے۔ کامران نے جلدی جلدی اپنی گھوڑی کسی اور زیادہ بھیڑ جمع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ گالٹا، سنگینا، رگولی اور سگرام بہت دور تک کامران کے ساتھ ساتھ آئے۔ آخر ایک مقام پر کامران نے انہیں واپس لوٹا دیا اور خود ٹھگوں کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سورج کے اوپر اٹھتے اٹھتے کامران دیوتا کے گھر سے بہت دور نکل آیا۔ اس کی پیٹھ پیچھے سورج تھا اور وہ ابلا پر سوار مغرب کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ 3-4 گھنٹے کی مسافت کے بعد کامران کو پیاس محسوس ہونے لگی۔ کامران کسی چشمے کی تلاش میں ادھر ادھر اپنی گھوڑی کو دوڑا رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا جنگل عبور کر کے وہ ایک ہری بھری بستی میں جا نکلا۔ ابھی وہ بستی کے باہر ہی تھا کہ اسے چند بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ کامران نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ سب کے سب نابینا معلوم ہوئے۔ کامران آگے بڑھا۔ اسے 2 جوان مرد بستی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے، مگر یہ دونوں بھی اندھے تھے۔ کامران اور آگے بڑھا۔ اب اسے چند نوجوان لڑکیاں اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ کامران نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کی طرف توجہ کی۔ کیا مشکل ہے، کامران نے سوچا۔ وہ ساری لڑکیاں بھی اپنی آنکھوں سے محروم تھیں۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد کامران نے جدھر بھی دیکھا ہر طرف اسے اندھے ہی اندھے دکھائی دیے۔ اب کامران سے رہا نہ گیا۔ اس نے بستی کے ایک معمر آدمی کو روکا اور اس سے بولا، اس بستی میں مجھے ہر طرف اندھے ہی اندھے دکھائی دے رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو بھائی؟ وہ ادھیڑ عمر کا مضبوط آدمی اس کے نزدیک آیا اور اس نے ٹٹول کر کامران کی کلائی تھام لی۔ کامران ابھی کچھ جواب نہ دے پایا تھا کہ اس نابینا نے اچانک شور مچا دیا۔ ارے لوگو، آؤ آؤ، میں نے ایک موذی کو پکڑ لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی چاروں طرف سے ہٹے کٹے نوجوان دوڑ پڑے۔ میں موذی نہیں، کامران ہوں، کامران۔ کامران نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ آنن فانن وہ چند نابینا نوجوانوں کے درمیان پھنس گیا۔ وہ اندھے نوجوان اس سے شہد کی مکھیوں کی طرح چمٹ گئے تھے۔ کسی نے اس کے کپڑے پکڑ لیے تھے، کسی نے ہاتھ، کسی نے ٹانگیں، اور کوئی اس کی گردن میں جھول رہا تھا تو کوئی گود میں اٹھا کر اس کا وزن تول رہا تھا۔ اور کامران حیران پریشان ان اندھوں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اسے خمنا کے پاس لے چلو، وہی اس موذی کو پہچانے گا، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ اس نے کامران کی کلائی اسی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ نہیں، اسے وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں، خمنا کو یہاں بلا لاؤ۔ اسے وہاں لے گئے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، ایک نوجوان نے کہا جس نے اس کی گردن دبوچی ہوئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم لوگ اسے پکڑ کر رکھو، میں خمنا کو بلا کر لاتا ہوں۔
یہ کہہ کر ایک نوجوان بستی کے اندر چلا گیا۔ دوستو، پریشان مت ہو، میں کہیں نہیں بھاگوں گا، مجھے اس بری طرح نہ دبوچو، آرام سے زمین پر بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چپ چاپ خاموشی سے کھڑے رہو۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے ڈپٹ کر کہا، ہماری غلط فہمی یا خوش فہمی کا فیصلہ صرف خمنا ہی کر سکتا ہے۔ یہ خمنا کیا بلا ہے؟ کامران بھلا کہاں چپ رہنے والا تھا؟ اس بستی کا واحد بینا آدمی جو خوش قسمتی سے بینا رہ گیا تاکہ تم جیسے موذیوں کو پہچان سکے۔ اس ادھیڑ عمر اندھے نے کرختگی سے کہا، اس بستی میں صرف ایک بینا آدمی ہے، باقی سب اندھے ہیں؟ کامران حیران تھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ زیادہ بنو مت، خمنا ذرا تمہیں پہچان لے، پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے پوری بستی کو اندھا کیوں کر دیا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے دانت بھینچ کر کہا۔ اتنے میں کامران کو سامنے سے ایک نوجوان تیزی سے بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اندھا نہ تھا، یہ یقیناً خمنا ہے، کامران نے سوچا۔ لو، وہ تمہارا خمنا آ گیا، کامران نے اطلاع دی۔ خمنا، ارے خمنا، جلدی آؤ، کئی نوجوان چیخ اٹھے۔ آ گیا، آ گیا، خمنا نزدیک آتا ہوا بولا۔ اس نے بغور کامران کا جائزہ لیا اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے بولا، نہیں، یہ ان میں سے نہیں۔ یہ سن کر تمام نوجوانوں نے اسے چھوڑ دیا۔ خمنا، اچھی طرح دیکھ لو۔ ادھیڑ عمر آدمی نے ابھی بھی اس کی کلائی نہ چھوڑی تھی۔ چھوڑ دو اسے، یہ وہ نہیں، کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، خمنا بولا۔ تب اس ادھیڑ عمر مضبوط سے اندھے آدمی نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کامران نے ایک ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ اجنبی، معاف کرنا، خمنا کامران سے مخاطب تھا۔ ظلم نے انہیں بے حد شکی بنا دیا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح ہر آنے جانے والے کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر مجھ سے تصدیق کرواتے ہیں، لیکن وہ ظالم آج تک نہیں پکڑے گئے۔ وہ بھلا اس بستی میں کیوں لوٹ کر آنے لگے؟ یہ بات ہم سب بھول جاتے ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ تم لوگوں پر کیا ظلم ہوا؟ پوری بستی اندھی کس طرح ہو گئی اور تم کیسے بچ نکلے؟ مجھے کچھ سناؤ، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ آؤ میرے ساتھ۔ تب خمنا نے کامران کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ راستے میں کامران نے اپنا تعارف کروایا۔ گھر پہنچ کر خمنا نے دروازے کے باہر سے ہی آواز دی، خرسا، اے خرسا۔ آواز سن کر فوراً ہی ایک نوجوان لڑکی دروازے پر برآمد ہوئی۔ کامران نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک بہت حسین اور نرم و نازک سی لڑکی اس کے سامنے تھی۔ اس لڑکی کی بڑی بڑی بے نور آنکھیں دیکھ کر کامران کا دل بھر آیا۔ یہ میری بہن ہے کامران، خمنا نے بتایا۔ پھر وہ اپنی بہن سے مخاطب ہو کر بولا، خرسا، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، میرے ساتھ ایک مہمان ہے۔ اچھا، آؤ اندر آؤ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی مہمان نے ہمارے گھر قدم رکھا، خرسا اندر جاتے ہوئے بولی۔ کھانے پینے کے ذکر پر کامران کو خیال آیا کہ اسے شدت سے پیاس لگی ہے۔ وہ اس پکڑ دھکڑ کے چکر میں اپنی پیاس بھلا بیٹھا تھا۔ خمنا، مجھے شدید پیاس لگی ہے، دراصل میں پانی کی تلاش میں ہی تمہاری بستی میں داخل ہوا تھا کہ پکڑا گیا، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو سکے تو 2 گھونٹ ٹھنڈا پانی پلا دو۔ ابھی لو، خمنا یہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لذت سے بھرپور مشروب تھا۔ کامران نے خوب سیر ہو کر پیا اور پھر اپنے ہونٹوں کو صاف کرتا ہوا نیم دراز ہو گیا۔ کامران، ہم لوگ سورج کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، خمنا نے کہنا شروع کیا۔
اور اس بستی میں مہمانوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ مہمان کو دراصل ہم لوگ دیوتا کی طرح اہم سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس کا اندازہ مجھے تمہارے گھر پہنچتے ہی ہو گیا۔ تمہاری بہن نے مہمان کا ذکر سن کر اپنی خوش نصیبی کا ذکر کیا۔ کامران نے کہا، میں تم لوگوں کی خوش اخلاقی سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ یہ مہمان نوازی ہماری گھٹی میں شامل ہے، اور اسی مہمان نوازی نے ہمیں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ خمنا نے اداس ہو کر کہا۔ وہ کس طرح؟ کامران نے پوچھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک شام ہماری بستی میں 7 مسافر داخل ہوئے۔ وہ اپنے چہرے مہرے سے پروہت دکھائی دیتے تھے۔ گیروے رنگ کے لباس، گلے میں بڑی بڑی مالائیں، جسموں پر ببوت ملے۔ مہمانوں کے دیکھتے ہی بستی کے ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس کے یہاں ٹھہریں، لیکن ان لوگوں نے کسی کے یہاں ٹھہرنے کی بجائے بستی کے باہر اپنے خیمے لگا لیے تاکہ گیان دھیان میں کوئی دقت نہ ہو۔ ان پروہتوں نے کھانے پینے کو بھی منع کر دیا، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ بڑی شرم کی بات تھی کہ بستی میں آنے والے مہمان خود پکائیں کھائیں۔ رہائش کی بات تو مجبوراً مان لی گئی، لیکن کھانے سے انکار پر کسی نے کان نہ دھرا۔ آخر ان پروہتوں نے بستی سے کھانا لینا منظور کر لیا۔ اس شام جب بستی کے لوگ کھانا لے کر پہنچے تو انہیں گیان دھیان میں مصروف پایا۔ آخر ایک پروہت نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ وہ اٹھا، اس نے بستی والوں سے تمام کھانے پینے کی چیزیں سمیٹ لیں اور بستی والوں سے کہا کہ کل صبح بستی کے تمام لوگ یہاں اکٹھا ہو جائیں، بڑے پروہت پاٹھ دیں گے۔ دوسری صبح بستی کے تمام لوگ ان کے خیموں کے سامنے اکٹھا ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ 7 پروہت اپنے اپنے خیموں سے برآمد ہوئے۔ ان میں ایک پروہت جو اپنی شکل و صورت سے معمر دکھائی دیتا تھا، وہ ایک نوجوان پروہت کے کندھے پر سوار ہو کر ہم بستی والوں کی طرف بڑھا، پیچھے پیچھے اور دوسرے پروہت۔ ہمارے نزدیک پہنچ کر اس نے ایک لمبا چوڑا پاٹھ دیا اور پاٹھ کے دوران ہی یہ خوشخبری سنائی کہ وہ آج سے تیسرے دن سورج دیوتا کے درشن کرائے گا۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ بستی والوں میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان پروہتوں کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ جس دن پروہتوں نے سورج دیوتا کے درشن کروانے کو کہا تھا، اس دن صبح ہی سے بستی میں بڑا جوش و خروش تھا، بالکل جشن کا سا سما تھا۔ میری بدقسمتی دیکھو، اس وقت تو میں اسے اپنی بدقسمتی ہی سمجھا۔ خاص درشن والے دن میری آنکھوں میں شدید تکلیف ہو گئی۔ اتنا شدید درد ہوا کہ میں ایک اندھیری کوٹھلی میں جا کر پڑ گیا، کیونکہ سورج کی روشنی بالکل چھری کی طرح آنکھوں میں لگتی تھی۔ وقت مقررہ پر پوری بستی خالی ہو گئی۔ بچے، بوڑھے اور جوان ایک بھی بستی میں نہ رہا سوائے میرے۔ میں اندھیری کوٹھلی میں پڑا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ آوازیں سنیں۔ یہ اجنبی آوازیں تھیں۔ پھر اچانک میری کوٹھلی کا دروازہ کھلا۔ میں نے روشنی کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کوٹھلی میں کیوں پڑا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے درد کا ذکر کیا تو وہ بولے کہ تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور میدان میں چلو۔ تم اپنی آنکھیں اگر سورج کی روشنی میں کھولنے کے قابل نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں بند آنکھوں سے دیوتا کے درشن کروائیں گے۔ تم اپنے من کی آنکھوں سے دیوتا کو دیکھ سکو گے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر میں آنے والے پروہت تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھوں پر ایک کالا کپڑا باندھ لیا اور ان پروہتوں کے ساتھ میدان کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میدان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس بڑے پروہت کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، دیکھو سورج آہستہ آہستہ کالا پڑتا جا رہا ہے، اپنی نظریں اس پر جمائے رکھو۔ جب پورا سورج کالا ہو جائے تو سورج دیوتا اپنے درشن دے گا۔ اے لوگو، اپنی آنکھیں پھاڑے کالے ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے رہو۔
میں نے کئی بار سوچا کہ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر سورج کو دیکھوں، دیوتا کے درشن کروں، لیکن جیسے ہی پٹی ڈھیلی کرتا تو روشنی میری آنکھوں پر سوئی کی طرح لگتی۔ میں شدت درد سے بے حال ہو جاتا اور فوراً ہی کالے کپڑے سے اپنی آنکھیں ڈھک لیتا۔ اچانک پروہت کی آواز آنی بند ہو گئی۔ بہت دیر تک میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ اچانک میرے دل میں یہ خواہش شدت سے جاگی کہ میں کپڑا ہٹا کر سورج کو دیکھوں۔ درد ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ میں نے جی کڑا کے آنکھوں سے کپڑا ہٹایا اور سورج کو دیکھا۔ اس وقت سورج مکمل سیاہ تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سورج کو دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں کا درد ٹھیک ہوتا ہوا محسوس کیا۔ اب وہاں کوئی پروہت نہیں تھا، ان کے خیمے بھی وہاں سے غائب تھے اور بستی کے لوگ ابھی تک ٹکٹکی باندھے سورج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کئی لوگوں کو جھنجھوڑ ڈالا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر تیزی سے بستی کی طرف آیا تو میں نے بستی کی عجیب حالت دیکھی۔ بستی سے تمام مویشی غائب تھے اور گھروں سے تمام قیمتی سامان اور اناج غائب تھا۔ ان دیوتا کے درشن کرانے والوں نے بستی کو بڑی بے دردی سے لوٹا تھا اور جاتے جاتے سب کو سورج گرہن دکھا کر اندھا کر گئے تھے، اور یوں ہم بستی والے اپنی مہمان نوازی کے ہاتھوں اپنا مال و اسباب اور اپنی آنکھیں گنوا بیٹھے۔ خمنا نے قصہ ختم کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے ان پروہتوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کامران نے سوال کیا۔ میں نے کئی دن تک آس پاس کے علاقے میں انہیں تلاش کیا، لیکن کوئی کھوج نہ لگ سکا، خمنا نے جواب دیا۔ یہ حرکت یقیناً ان ٹھگوں کی معلوم ہوتی ہے جو اس علاقے میں دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کامران نے تعصب سے کہا، اگر ان ٹھگوں کو مال و اسباب ہی چاہیے تھا تو ویسے ہی لوٹ لے جاتے، اس قدر انسانیت سوز حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں واقعی، وہ لوگ اگر بستی والوں کو اندھا کیے بغیر مال و اسباب کے علاوہ تن کے کپڑے بھی مانگتے تو وہ خوشی سے سب کچھ دے دیتے۔ ایسی سنگین واردات کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ خمنا نے کہا، اچھا کامران، تم کچھ دیر آرام کرو، پھر دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ خمنا کے جانے کے بعد کامران افسردہ سا بستر پر لیٹ گیا۔ ایک طرف اسے ٹھگوں کی اس ذلیل حرکت پر غصہ تھا تو دوسری طرف بستی والوں کی بینائی کھو جانے کا الم۔ وہ عجیب تذبذب کے عالم میں تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب اس کی نگاہوں میں اچانک بجلی سی کوند گئی۔